بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کرے گا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ موت ایک بہت بڑی نصیحت ہے۔ دوسروں کی موت سے ہم نصیحت حاصل کریں، دوسروں کی نصیحت سے ہم عبرت پکڑیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کفا بالموت واعظا، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑا ناصح موت ہے۔ انسان دوسروں کی موت سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے دسیوں بار، سینکڑوں بار، ہزاروں بار اس کے سامنے نصیحتیں کی جاتی ہے، لیکن اس کی زندگی نہیں بدلتی ہے۔ لیکن اس کے خاندان میں، اس کے عزیزوں میں کسی کی اچانک موت سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کے دوستوں میں کسی دوست کی اچانک موت کے منظر کو وہ دیکھتا ہے، وہاں سے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو موت بہت بڑی نصیحت، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑا درس ہے، بہت بڑی تنبیہ ہے سنبھلنے والوں کے لیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موت کو بھی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں، لوگوں کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور کفن دفن میں شریک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں میں ذرا بھی نرمی پیدا نہیں ہوتی اور ہماری زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ باقی ہے، ویسی ہی زندگی ہماری گزر رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک مرتبہ جنازے میں دیکھا، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہنس رہا ہے، تو اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر کے اس سے دور ہو گئے اور اس سے تعلق توڑ لیے اور افسوس کرتے ہوئے کہا ایو موعظۃ تعظ ھذا، موت کو اپنے نظر سے دیکھ رہا ہے، ایک جنازے میں شریک ہے، آخر موت کو دیکھ کر کے بھی اسے نصیحت نہیں مل رہی ہے، تو آخر کون سی نصیحت اسے فائدہ دے گی؟ موت سے بھی بڑی نصیحت اسے کون سی ایسی نصیحت ہوگی جو اسے فائدہ پہنچائے گی؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات، یعنی الموت، اے لوگو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز، خواہشات، ناجائز اور حرام خواہشات کو کچل دینے والی چیز، موت کو تم کثرت سے یاد کرو۔ اور جو لوگ موت کو اور موت کے بعد کے مراحل کو جتنا زیادہ یاد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ عقل مند کہا ہے۔ اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو یاد کرنے اور موت سے نصیحت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے کا بھی حکم دیا۔ جب انسان قبرستان جائے گا اور وہاں پر قبروں کو دیکھے گا تو اس کو موت کی یاد آئے گی، آخرت کی یاد آئے گی۔ نسائی کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، تو اپنے ماں کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ بہت روئے۔ وہاں پر آس پاس جتنے لوگ تھے وہ سب روئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام کے سامنے، میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، اپنے ماں کے حق میں مغفرت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر میں اپنے ماں کے قبر کی زیارت کی، میں نے اللہ سے اجازت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری ماں کے قبر کی زیارت کی اجازت دی۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، اس لیے اے لوگو قبروں کی زیارت کیا کرو، قبرستان آیا جایا کرو، کم سے کم کسی انسان کی موت کے بہانے اس کی تدفین میں شریک ہو کر کے قبرستان جاؤ اور قبرستان کی زیارت کرو، تاکہ قبروں کی زیارت یہ تمہیں موت کو یاد دلائے گی، تم اپنی موت کو یاد کرو گے، تو اس سے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہوگی اور تمہاری زندگی جو راہ راست سے بھٹک کر کے گزر رہی ہے، بے مقصد زندگی گزر رہی ہے، تم کو نصیحت ملے گی اور تمہاری زندگی میں تبدیلی آئے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کی قدر کریں اور اپنی زندگی کو یوں ہی ایسی ہی ضائع ہونے سے بچائیں، اس لیے کہ زندگی امانت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور عقل مندی کی بات یہ ہے کہ دوسروں کی موت سے، دوسروں کے جنازے سے، دوسروں کے کفن دفن سے ہم عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اپنی موت کی تیاری کریں اور اپنی موت کی فکر کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔